بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بچوں کے لیے جو قرآن شریف حفظ کر لیتے ہیں اور ان کے والدین کے لیے ایسے کون سے خاص انعامات رکھے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو آپ کو معلومات دی جائے گی اس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، تو پلیز ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی ان تمام والدین کو جن کے بچے قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں، یا پھر انہوں نے سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ تو چلیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس ماں باپ نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ان کے سینوں میں قرآن حفظ کروایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو سب کے سامنے بلا کر ایک ایسا روشن تاج پہنائیں گے جس کی قیمت پوری دنیا بھی بیچ دی جائے تو ادا نہیں کی جا سکتی، اور اس میں ایسی روشنی ہوگی جو دنیا کے سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ صحیح اور مسلم کی روایت میں تو حافظ قرآن کی عظمت کو چار چاند لگا دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی بچہ یہ سوچے کہ محنت تو میں نے کی ہے لیکن تاج پوشی میرے ماں باپ کی ہوگی، اس لیے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ اس کو کہاں پڑھانا ہے، کون سے اسکول میں ایڈمیشن دلوانا ہے، کس طرح کی تعلیم دینی ہے، یہ سب ماں باپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے ایسا فیصلہ نہ کرتے تو تم کبھی حافظ قرآن نہ بن پاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اتنے بڑے رتبے سے نوازا ہے کہ ان دونوں کو سب کے سامنے ایک روشن تاج پہنایا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈگری ہے جسے حافظ قرآن کی ڈگری کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں مولانا ذکریہ فضائل اعمال میں ذکر کرتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھے گا اور قرآن پاک کو حفظ کرے گا، کل قیامت میں اس قرآن والے کو اللہ کی طرف سے ایک پیکج دیا جائے گا۔ وہ پیکج یہ ہے کہ رب کریم اس کو بلا کر کہیں گے کہ تو نے میری کتاب کی عزت کی، میرے کلام کی عزت کی، میرے فرمان کی عزت کی، میں آج تیری عزت پورے مجموعے کے سامنے کر رہا ہوں۔ اپنی فیملی کے پاس جا اور جا کے خاندان میں سے ان 10 کی لسٹ لے کر آ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جو دوزخی بن چکے ہیں، لیکن تیری فیملی کے ممبر میں تیرے خاندانی ہیں، تیرے عزیز و رشتہ دار ہیں، ان کی لسٹ لے کر آ۔ جب وہ لسٹ لے کر آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تیرے قرآن پاک حفظ کی وجہ سے میں نے ان کو جنت میں بھیجنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ان تمام ماں باپ کے لیے۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص تھا کہ جو ان کے حفظ قرآن سے خوش نہیں تھا، کہتا رہتا تھا کہ کیا تم نے اس کو مدرسے میں ڈلوایا ہے، طنز کرتا رہتا تھا، یہ تعلیم کیوں دلوا رہے ہو، اس کو تو اسکول کی تعلیم دلواؤ، وہی کام آئے گی، کہ یاد رہے کہ ایسے شخص کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ جو لوگ ہمت توڑنے والے جملے کہتے تھے، طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر پابندی لگا دے گا کہ اے بچے، ایسے کسی شخص کی سفارش تم نہیں کر سکتے، میں اس کو نہیں بخشوں گا جو میری کتاب حفظ کو مذاق کا موضوع بناتا تھا، جو حفظ کی اور حافظ کی توہین کرتا تھا اور اس کی دل شکنی کرتا تھا، ہمت شکنی کرتا تھا۔ کسی بھی ایسے شخص کے لیے تمہاری سفارش قبول نہیں ہوگی۔ میں تو ان بندے بندیوں کی سفارش قبول کروں گا جو تم کو پیار کرتے تھے، تمہاری مدد کرتے تھے، تمہیں محبت اور رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے، تمہاری اور تمہارے والدین کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ واہ کیا بات ہے، تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔
یہ اللہ کا کلام ہے، اسے اللہ خود محفوظ فرماتا ہے۔ جو بچے قرآن شریف حفظ کرتے ہیں ان کے برین میں عام بچوں سے زیادہ میموری بڑھ جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی دماغ کی جو میموری اسپیس ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے دلوں میں ایک ایسی ڈسک فٹ کی ہوئی ہے جس میں بہت بڑے ڈیٹا کو سیو کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہمیں تو سعادت مند ہونا چاہیے اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے سینوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈسک لگائی ہوئی ہے اس میں بہت بڑے لمبے چوڑے ڈیٹا کو سیو کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو حافظ قرآن تھے ہی، لیکن جن بچوں کو حفظ قرآن کی شہادت ملی تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جس دن ان کا حفظ قرآن مکمل ہوا اس دن ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص رشتہ بن گیا، کیونکہ جو قرآن شریف حفظ والا رشتہ ہے یہ صرف انہی کو ملتا ہے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے جسم و روح سے ایک خاص رشتہ، ایک خاص تعلق اپنے بندے بندیوں کا بن جاتا ہے جن کے سینوں میں قرآن شریف حفظ ہوتا ہے۔ اس کی بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کا چناؤ کرتے ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہلوا دیا کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن شریف کو جو حفظ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور اس پر مہارت حاصل کرتا ہے، یہ مہارت اللہ کے نزدیک اتنی پسندیدہ ہے کہ قیامت کے دن خاکی صفوں سے نکال کر ان صفوں میں کھڑا کر دیں گے جن صفوں میں حضرت جبریل امین کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کو لازمی پکڑ لو، اس سے صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی شہرت اور عزت ملتی ہے۔ ہو کر فرماتے ہیں یہ دیکھو میرا بندہ جو میرے کلام سے محبت کرتا ہے، یہی وہ حقیقت تھی جس سے اکرامہ قرآن کو پکڑتے اور چہرے پہ لگا کر رویا بھی کرتے تھے اور مسکرایا بھی کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ یہ کیا ہے تو وہ فرماتے کہ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ نے میری قسمت میں قرآن کر دیا، اور روتا اس لیے ہوں کہ اگر میری قسمت میں قرآن نہ ہوتا تو اس سے بڑھ کر میری بدقسمتی کیا ہوتی۔ 1400 سال کی زندگی کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو کوئی ایک شخص ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی حافظ قرآن نے خودکشی کی ہو یا کسی نے روڈ پر بیٹھ کر اپنی تنخواہ بڑھوانے پر احتجاج کیا ہو، لیکن لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دلوائی، اگر ہم نے قرآن شریف حفظ کروایا یا قرآن کی تعلیم دلوائی تو ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت قرآن کو دی ہے وہ صاحب قرآن کو بھی دی ہے، اس لیے ان کے لیے یہ سوچنا کہ یہ کیا کریں گے، ان کا کیا ہوگا، یہ خرافات صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو وہ دیتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں دیتے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔